چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی نیوز تھی جب وہ اعلامیے کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم عموماً ایسے معاملات نہیں ٹیک اپ کرتے، لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا تو مجھے یوں لگا کہ شاید ان کو بھی ذرا دیر سے پتہ چلا۔ جی ایسا ہی ہے، دیکھیں جوڈیشل سائیڈ پہ اس معاملے کو ویلکم تو ان کو کیا ڈیلیگیشن کو، لیکن سوونیر وغیرہ بھی دے دیا، گڈ ٹیسٹ میں نہیں لیا گیا۔ اس کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سر کہ 11:30 سے 12:30 بجے تک یہ ملاقات تھی، اور جیسے ہی ملاقات ختم ہوئی ہم صحافیوں کو میسج آ گیا چیف جسٹس صاحب کے آفس کی جانب سے کہ آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس اس کو پبلک کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں، اور بڑا سرپرائزنگ تھا کہ وہ اعلامیے سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر بنا، کیونکہ انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کچھ اور کسی سائڈ سے آئے۔ اور پھر جب میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے پہلے بتایا جی کہ آپ سے 2-3 چیزوں پر بات کرنی ہے، اگرچہ انہوں نے عمران خان کے خط پہ بات کی، پھر جوڈیشل ریفارمز پہ بات کی، لیکن انہوں نے سٹارٹ اسی سے کیا جی کہ ڈیلیگیشن آیا تھا اور ہم نے ان کے سامنے یہ رکھی ہے بات جی کہ ہم آپ کو ساری چیزیں بتانے کے پابند نہیں ہیں، انڈر اوتھ ہیں، ایز پر کنسٹیٹیوشن ہم ججز ہیں، ہم آپ کو ساری چیزیں کیوں بتائیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے یہ الفاظ تھے کہ پھر جب انہوں نے یہ باتیں آگے کی، سوال پوچھے، تو میں نے کہا جی کہ اچھا آپ اگر اپنی وش لسٹ ہمیں دے رہے ہیں تو پھر ہم جو ریفارمز کر رہے ہیں جو ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو اس پر آپ کیا کوآپریٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو ہم نے کہا جی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں، یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے چیف جسٹس نے بتایا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا، زبانی وعدہ کیا کہ ہم اس ساری چیزوں میں آپ سے کوآپریٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو بتایا چیف جسٹس نے جی کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں، ہم نے جوڈیشل کمیشن ریسٹرکچر، بہت ریلیکٹنس ہے۔ ذرا واپس آئیے گا، اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک ڈوزیئر بھی تیار کر رہی ہے، اس کے اوپر ابھی میرے پاس خبر آئی ہے کہ آپ کے جو ریپرزینٹیو ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ ایک ڈوزیئر تیار کریں گے۔ سو ان اے وے پارٹ آف دی ایگریمنٹ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی نہ پتہ چلا ہو، لیکن اب تو اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو سائن کیا تھا تو پھر اس کو پڑھ لیتے۔ اب کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس کے؟ نہیں دیکھیں، اگین جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کے لیے بھی چیز سرپرائزنگ تھی۔ دیکھیں اتنی ڈیٹیل میں مجھے بتائیں پاکستان کے اندر IMF کا کون سا پروگرام، بلکہ دنیا میں کون سا، میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ دنیا میں کون سے پروگرام میں چیف جسٹس سے آ کے کون IMF کا مشن آ کے ملتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم اپنی سپیس جو ہے، یہ حکومت دن بہ دن بالکل شرنک کری جا رہی ہے، ہر چیز IMF ہے، معاشی پالیسی IMF بنا رہی ہے۔ اب تو دیکھیں آپ کی جو کرپشن ہے، جو گڈ گورننس ہے، وہ بھی IMF نے دیکھنی ہے، آپ کی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ بھی IMF نے دیکھنے ہیں۔ تو بڑی چاہت سے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ نہیں دیکھیں جانا ایک اور چیز ہے کہ میں نے کہا میرا 13واں یا 14واں پروگرام ہے، I'm not sure یہ 13واں یا 14واں پروگرام ہے، لیکن آج تک 24واں، تو لیکن آج تک اس طرح کی IMF تو دنیا میں ہر جگہ جاتا ہے، تیسری دنیا میں IMF کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹرکی نے کیے، ایجپٹ نے کیا، ساری دنیا کرتی ہے IMF کے پروگرام، ہمارے اسپیشلی ہمارے جیسے ملک جہاں پہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ آپ ہر چیز ہی آپ سرنڈر کر جائیں۔ اور آخری بات ہے صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے دور میں بڑے گلے پھاڑ کے یہ جو اس کے اب جو سب سے پاکستان کی کرپٹ حکومت ہے، پاکستان کی طریقے سب سے کرپٹ حکومت، ابھی ٹرانسپیرنسی انڈیکس کا جو ابھی آیا ہے، پاکستان 2013 میں 24 میں 13 درجے اور نیچے چلا گیا کرپشن کے اوپر۔ تو ابھی یہ بات کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ طریقے جو کرپشن کے ریکارڈ ہیں وہ نون لیگ نے توڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو الائز ہیں انہوں نے توڑے ہوئے ہیں۔ تو کرپشن کے لیکچر کسی اور کو دیں، یہ کرپشن کے بارے میں ہمیں نہ یہ بات کریں۔ اچھا، ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، وہ 2 درجے پاکستان تنزل کا شکار ہوا ہے، 135ویں نمبر پہ آ گیا پاکستان 180 کنٹریز میں سے۔ دوسرا یہ ہے سر کہ طلعت صاحب، جو مختلف پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، انہوں نے اپنی گراؤنڈ لوز کی ہے۔ IMF جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر سے ہوتا ہوا، بینکنگ سیکٹر سے ہوتا ہوا، آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اب وہ جوڈیشری تک پہنچ گیا۔ تو آپ نے ان کو انکروچمنٹ کرنے دی ہے، آپ نے ان کو، اور آپ اجتماعی طور پہ بات کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو انکم ٹیکس ریفارمز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مطلب بل پاس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اتنی عجلت میں۔ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو IMF کا ڈیلیگیشن نہیں آئے گا، مشن نہیں آئے گا، پاکستان نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی مجبوری میں انکم ٹیکس بل پاس کیا اسمبلی میں، پھر سپریم کورٹ پاکستان کے لیے سرپرائز تھا۔ ایک بھوبلا بن گیا ویسے IMF، جس سے ہم سب ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو
واقعتاً IMF کی طرف سے یہ جو خوف ہے کہ جی اگر ہم نکل گئے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ جینون بھی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ انٹیگریٹڈ ہیں تو اس قسم کے خام خواہ کے آپ پنگے نہیں لے سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ریڈ لائن تو ڈرا کرنی ہے. سو آپ کی حکومت کو میرے خیال میں ریویو تو کرنا چاہیے. آپ کے اتحادی کریں، ان کو چھوڑ دیں. یہ تو PTI انہوں نے کہنا ہے. پیپلز پارٹی کا جب ریپرزینٹیو یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو سوورنٹی کا بریچ ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. جی طاہر صاحب دیکھیے بات ہے، دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو دس. آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں IMF کا ایک پروگرام کنکلوڈ ہوا تھا. پاکستان کا غالباً میرے خیال سے پہلا پروگرام تھا جو ایکسٹرنل فنڈ فیسلٹی کا تھا، جو کنکلوڈ ہوا تھا، جو پریمیچورلی اینڈ نہیں ہوا تھا. اب اس کے بعد خان صاحب آتے ہیں اور خان صاحب پہلے کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا. خودکشی بھی نہیں ہوئی، IMF بھی گئے، اور تب گئے جاؤں 10 مہینے گزارنے کے بعد، پورا فسکل ایئر ضائع کرنے کے بعد، جب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز شدید خراب ہو گئے تو اس ٹائم پہ ایک سب اسٹینڈرڈ پروگرام اگری کیا. اس کو بھی کبھی چلا کبھی رکا، 4 وزرائے خزانہ آئے. اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے اپنے ہی پروگرام کو سبوٹاج کر دیا اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا. اور IMF کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے اس کو خود انڈرمائن کیا، اور IMF کو ٹی وی سے پتہ چلا. تو آپ کیا اسٹیٹ کا ٹرسٹ چھوڑ کے گئے IMF کے ساتھ؟ ہم جب مجبوری میں PDM کی جب حکومت آئی تو مجبوری کے تحت اس پروگرام کو ریوائیو کرنا پڑا، بیکاز دیر واز نو ادر آپشن. اٹ واز either default, you're reviving that program. So we swallowed a bitter pill and it took a lot of work to rebuild that trust. Now that is the context. اس کے بعد ایک اس پروگرام کو ہم نے مکمل کیا، ایک 9 مہینے کی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی، اور اس کے بعد اب آ کے ہم نے ایک پروگرام نیا اگری کیا تاکہ 3 سال کے لیے آپ کو ایک اسٹیبل بیس ملے ٹو ری بلڈ، جس کے نتیجے میں آپ نے میکرو اکنامک امپروومنٹ دیکھی، اور آگے انشاءاللہ مزید اب ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. تو اگر IMF کے ساتھ پروگرام کی نوعیت جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. اگر ہم اسی ٹریجیکٹری پہ رہتے جہاں پہ 2016-17 میں ہم نے اپنا آخری IMF پروگرام کنکلوڈ کیا تھا PM لین کی گورنمنٹ میں، تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہمیں بھگتنے پڑے. بٹ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا پروگرام تھا، کیا وجہ تھی. دس از واٹ دا اسٹیٹ نیڈڈ، دس از واٹ دا اکانومی نیڈڈ، اینڈ وی ڈڈ واٹ واز نیڈڈ، اور اس کے ریزلٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. طاہر صاحب جو بھی ہوا، جس نے بھی کیا، وہ تو بحث ایک طرف. آج کی جو بڑی تشویش ہے، جو میں نے ایک نوٹ کیا، آبزرو کیا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میٹنگ میں، ان کا ایک جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیلیگیشن کو بتایا کہ جو لوئر کورٹس ہیں، ٹرائل کورٹس، ان کو ہم مانیٹر نہیں کرتے، ان کو ہائی کورٹس دیکھتی ہیں. تو اٹ مینس کہ کیا ڈیلیگیشن کوئی انٹروینشن چاہتا تھا؟ کوئی لوئر کورٹ سے متعلق ان کو کوئی ریزرویشنز تھیں؟ وہ معلومات کی تلاش میں نے اس کے اوپر تحقیقی معلومات کی تلاش میں ہے کہ آپ کا جوڈیشل نظام کام کیسے کرتا ہے، اور کیسے ہے کہ لوور کورٹس کے اندر ایک تو کیسز کا برڈن اتنا زیادہ ہے، اور جو متنازع کیسز ہیں ان کے نتائج یہ آ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا نہیں، لیکن وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے اس کو سنب کیا ہے، انہوں نے کوئی اتنی اس پہ پلیزنٹلی نہیں لیا اس سارے معاملے کو. اور اگر آپ ایک جوڈیشری کے سربراہ کو جا کے آپ ڈیلیگیشن اس طرح ایک ساورن اسٹیٹ میں جا کے اپروچ کرنا شروع کر دیں اور پوچھنا شروع کر دیں نیٹی-گریٹیز میں، تو اس کو آگے وے آؤٹ بھی تو کوئی دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر وہ کال کو پھر آتے ہیں جوڈیشری کنکلوڈ کر رہے ہو، اس کے اوپر میں آتا ہوں. گو یور ٹیک اینڈ دین کم ٹو یو. دیکھیں ابھی بلال زرکیانی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے 2016-17 میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا IMF پروگرام کنکلوڈ کیا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا، لیکن پروبلی شاید یہ پہلا کنکلوڈ کیا. اگر آپ نے اتنا اچھا 2016-17 میں معیشت چھوڑی تھی اور ابھی کہہ رہے تھے کہ 2018 میں آپ نے لیٹ کر دیا، تو بھائی میرے تو ہمیں IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا کیوں پڑا؟ آپ نے تو معاشی طور پہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو بڑا سکسیسفل پروگرام کنکلوڈ کیا. ہمیں 1.5 سال کا ویسے صرف انفارمیشن کی تصحیح ون لائنر دیکھیں. ہاں جی نہیں آپ کریں پورا. میں صرف تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2018 سے پہلے 1.25 سال کا شدید بحران تھا جس سے تمام ملک جو ہے کیم ٹو گرائنڈنگ ہارٹ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اس کے نتائج پھر بات. دیکھیں حکومت تو پھر بھی نونی کی تھی نا، حکومت نونی کی تھی. 2013 سے 18 نونی کی حکومت تھی. شاید آپ کو یہ پتا ہے اس وقت کس کی حکومت تھی؟ نہیں وہ تو دیکھیں اس میں اس بحث میں میرا خیال ہے 2013 سے 18 انس بلال زرکیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں تھی. وہ تو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کمانڈ نہیں مان رہے تھے اور کیا کیا. 2013 سے 18 نونی کی حکومت تھی. اچھا نہیں لیکن دیکھیں انہوں نے $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا. پیپلز پارٹی 2013 میں ان کو $2.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جاتی ہے، پھر بھی IMF کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں. ہمیں تو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا. تو یہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ہم نے جس حالات میں معیشت سنبھالی اور جس طرح ہم نے سنبھالی، انہوں نے تو معیشت کی آگے لٹیا ہی ڈبو دی ہے. 6-6.5% میں معیشت گرو کر رہی تھی. آج معیشت کی آپ حالت دیکھیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ 40% اسپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں. معیشت کی تو حالت یہ ہے. کنزیومر انڈیکس دیکھ لیں کتنا نیچے ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھ لیں. تو اس دیکھیں یہ کہنا، اور بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے بھائی میرے نے کہا کہ ایون چیف جسٹس کے لیے یہ بھی ایک خبر تھی کہ IMF کمیشن ان سے آگے بات کرے گا. اور میں آپ کو بالکل نان پارٹیزن بات کر رہا ہوں. میرے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ کوئی اتنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ چیف جسٹس، دیکھیں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز
ہیں. میرے خیال میں اس ساری بلڈنگ میں جہاں پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں شکیل کے علاوہ ایوری بڈی واز سرپرائز, کیونکہ شکیل اس اسٹوری کو کور کیا ہوا تھا اینڈ ہم بھی بھول گئے تھے اس کو عملاً. فرینک دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز کوئی کسی کے ایون دیکھیں چیف جسٹس کو نہیں پتا سپریم کورٹ کے, دیکھیں آپ باقی چیزوں چھوڑ دیں, اس کا مطلب ویسے جن کو پتا ہوگا انہوں نے ماننا تھوڑی ہے کیونکہ اب یہ پبلک امبیرسمنٹ بن گئی. فائنانس نے لیٹ بتایا نا اس لیے ان کو پتا. پھر اس کو واپس ہے, یہ انہوں نے ایک نقطہ ریز کیا تھا کہ یہ کتنا انیوژل ہے, یور ٹیک آن, یہ کتنا غیر معمولی ہے. دیکھیں سر, اس کا ایک اور بھی طلعہ صاحب بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان نے ماضی میں کچھ ایسے ڈیسیجن لیے ہیں جس سے ہمیں خود نقصان ہوا ہے. مطلب ریکوڈ کا ایک ایگریمنٹ تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2019 میں اس کو نل اینڈ فائٹ ڈکلیئر کر دیا, اس سے پاکستان کو $6 بلین کی پینلٹی لگی. 2002 میں وہ سیٹل ہو گیا. پھر اس کے علاوہ کار کے IPPs, اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ہیں, LNG ایگریمنٹ, پھر ترکی کی کمپنی کا ایگریمنٹ تھا. تو ہم ایسے ڈیسیجن دیتے ہیں جس سے انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ پھر آنے سے گھبراتے ہیں. پھر ہم انٹرنیشنل جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ان کا ایک یہ کنسرن تھا ویسے آج کی کنورسیشن میں, اس کا تعلق جو ہے پرائمرلی یہ تھا کہ یہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کا آپ کیسے جلدی تدارک کریں گے, دیٹ واز دا مین کنسرن. تو یہ جو نقطہ ہے, ایلیمنٹ ہے, یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. IMF بھی یہ کہتا ہے کہ آپ سیکیور کریں پاکستان کے اندر. قرضوں میں پاکستان ڈوبا ہوا ہے. $22 بلین کے اس سال کے اپنے ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے. $13 بلین آپ نے دوست کنٹریز کے رکھے ہوئے ہیں, ڈپازٹس آپ کے اپنے ریزروز ہے نہیں ہیں, تو معیشت آپ کی پاؤں پہ اس طرح کھڑی تو نہیں ہے, آپ کلیم جتنے مرضی کر لیں. تو IMF کا یہی کنسرن ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں جوڈیشل سیکٹر کے اندر, شفافیت لے کے آئیں, تو تاکہ پاکستان کو اس میں بینیفٹ. تو پھر ہم IMF سے ہدایت لیتے رہتے ہیں. نہیں, ہدایت کی بات ہی نہیں ہے طلعت صاحب. وہ ہدایت دیں گے نا, ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح ٹیکس, دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں انٹروسو ہیں, وہ تو آپ پروگرام کا حصہ ہے. میں نے کتنا ٹیکس دینا ہے یہ IMF ڈیسائیڈ کر رہا ہے, میری بجلی کا بل کتنا آئے گا یہ IMF ڈیسائیڈ کر رہا ہے, وہ تو تمام پارٹیز نے کر لیا. لیکن ہمیں انصاف کس طریقے سے ملنا ہے, کس سپیڈ کے اوپر ملنا ہے, کس بیوروکریٹ کے ساتھ سے سامنے آئیں گے, کس کے نہیں آئیں گے, حکومت کس کو کتنے پیسے دے رہی ہے اور پیسے کا فلو کیا ہے, یہ بھی اب IMF بتائے گا. تو ان پالیسی انٹروژن بھی تو ہے نا. طلعت صاحب دیکھیے دو باتیں جی. نمبر 1, I don't think any country including Pakistan likes to be in an IMF program. ٹھیک, یہ آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کی معاشی ایک ریالٹی ہے. بدقسمتی سے یہ ریالٹی ہے. ہماری کاش فارن ایکسچینج ریزروز ایسے ہوتے. میں اگین دہراؤں گا 2018 کے بعد اگر یہ ٹریجیکٹری ہماری نہ بدلی ہوتی, ہم نے ہی پھر سے ایک IMF پروگرام اگری کر کے خراب طریقے سے ڈیزائن کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے اس کو سبوٹاج نہ کیا ہوتا, آج ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے, تو ہم اس IMF پروگرام میں نہ ہوتے. اور آج اسی لیے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ وی ریئلی آر ڈیڈیکیٹڈ ٹو انشورنگ کہ دس از دا لاسٹ IMF پروگرام بیکاز نو ون وانٹس ٹو بی ان سچ اے پروگرام. یہ لاسٹ ٹائم والا جملہ اتنا سنا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صرف آپ سے نہیں سب سے سنا ہے آخری مرتبہ. اگر دیکھیے یہی آپ I understand this because of the number of programs we're in, but this government is really working and the proof is in the pudding. ہم نتائج کے ذریعے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ایکسٹرنل ایکسچینج, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی ہم نے بڑھانا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ IMF پروگرام کے اندر ہر چیز جو اگریڈ IMF کی ڈکٹیٹڈ ہے, ایسا ہرگز نہیں. دس از پرائمرلی اے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا. آپ اگر ٹیکسز اور اخراجات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خسارے بڑھیں, اس لیے نہیں کیونکہ IMF کہتا ہے. خسارے کم کرنا ہمارا ویسے بھی کام ہے, اپنے اخراجات کو کم کرنا ہمارا ویسے بھی کام ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاس میکنگ ہے ان کا کوئی حل نکالنا ہمارا ویسے بھی کام ہے, سرکولر ڈیٹ کا حل نکالنا ہمارا ویسے بھی کام ہے, IMF اور نو IMF. سو موسٹ آف دا تھنگز دیٹ آر اگریڈ ان دا IMF پروگرام آر تھنگز دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ اینی وے, جو ہم ویسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور IMF کے پروگرام کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گئی ہیں. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں جس طرح کی طاقت ان کی بہت ہے. دیکھیں وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کس فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. نہیں دیکھیے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. بلال نے بھی بات کی. دیکھیں کیا نا, دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جو ہمارا ایک جو ہم نے ریفارمز کرنے ہیں پاکستان نے, اکنامک ریفارم کرنے جو کہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بتایا کہ دیکھیں اب جو ڈسکوز کی نجکاری ہے جو بھی بڑا ابھی میڈیا پہ آ نہیں رہا اتنا, یہ 3 جو ڈسکوز ہیں جو سب سے پروفیٹیبل ڈسکوز ہیں, یہ انہوں نے IMF کے کہنے کے اوپر انہوں نے ڈسکس کی. یہ کوئی ہوم گرون ایجنڈا نہیں. IMF نے ہم کو ڈکٹیٹ کیا کہ آپ ساری جو آپ کی جو اون انٹرپرائز ہیں آپ اس کو پرائیویٹائز کریں. لیکن انہوں نے نام لے کے نہیں کہا, انہوں نے آپ کو پالیسی پیرامیٹر دے دیا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل. باقی دیکھیں آپ کو اتنی, دیکھیں میرا سمپل پوائنٹ ہے, دیکھیں جب تک ہم خود کوئی چیز نہیں کریں گے تو آبویسلی جس سے آپ پیسے لیں گے وہ آپ کو ڈکٹیٹ تو آپ کو کرے گا, لیکن ڈکٹیشن کی یہ جو لیول ہے یہ انپریسیڈنٹڈ. خط بھی تو آپ لکھتے ہیں IMF کو کہ یار وہ لیکن دیکھیں ان کو قسط نہیں دینی. طلعت صاحب دیکھیں وہ بھی تو آپ IMF کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. ہم نے آپ ٹرمپ کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں ہم تو ٹرمپ کے پاس کوئی نہیں گئے. لیکن گنڈا پور آپ کی محبت ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں. ہم ٹرمپ کے پاس کب گئے؟
بتائیں نا مجھے تو بتائیے. آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون سا لابیسٹ وہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے, اس کو کتنے پیسے جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ کیس بھی تھا ایک جس میں, اس میں بھی ہمیں فائن ہو گیا تھا. اس طرح نہ کریں آپ, میرا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گئے ہیں ٹرمپ کے پاس, آپ نے لابیسٹ ہائر کیا ہوا, آپ کی پارٹی اس کو فنڈ کر رہی ہے. سر تیمور جھگڑا شوکت ترین کی آڈیو لیک سامنے آئی ہے. وہ خط کا ایک اور کانٹیکسٹ ہے. دیکھیں میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیشن امریکہ کہ آپ ریلیف لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. نہیں دیکھیں میں اس میں چاہیں گے آپ کا پروگرام پھر لینتھی ہو جائے گا, اس کا لینتھی ہو جاتی ہے.